الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سورہ رعد پر کلام چل رہا تھا، اس کی مخصوص آیات آپ کے سامنے ذکر کی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کو ذکر فرمایا اور پھر کفار کی عقل پر اظہار تعجب کا اشارہ کیا کہ جب کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عظیم دلائل دیکھتے ہیں تو پھر آخرت میں اٹھائے جانے کا انکار وہی کرے گا جو بے وقوف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو پیدا کرنے کے بعد پھر دوبارہ سابقہ نمونے پر اٹھانا کیا مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ بغیر کسی نمونے کے پہلے سب کچھ پیدا کر چکا ہے۔ اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ نے فرمایا تو بدیع یہ بدعت سے جس سے بدعت بنی ہے نا اسی سے بدیع بنا ہے۔ تو بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی نیا کام جس کی مثال ازمنہ سابقہ میں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو، نیا کام کریں اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بدعت وہ ہے کہ جس کا پہلے کوئی مثل یا نظیر موجود نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے اپنے آپ کو فرما رہا ہے اللہ بدیع السماوات والارض، یعنی اس نے بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ نئی چیز کریٹ کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمینوں کو بغیر کسی نمونے کے معرض وجود میں لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ایک انسان جو فنا ہو جائے اسے دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ تو یہ کائنات میں پھیلے ہوئے ہزارہا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہمیں عقلاً سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور جب مشکل نہیں ہے اور اس نے فرمایا ایسا ہوگا تو یقیناً ہوگا، اور ہوگا تو خوف محسوس کریں کہ دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس میں جا کر اپنے اعمال کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، یہ حق ہے۔ تو کفار کے اس ذہن فاسد پر اللہ تعالیٰ نے تعجب کا حکم دیا اور پھر فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کی گئی آپ پر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، یعنی ہم آپ کو نبی مان لیتے اگر آپ کے پاس اللہ کی کوئی نشانی ہوتی تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیتے۔ تو یہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے سورج دن نکلا ہو اور آپ کہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ دلیل دو کہ سورج نکلا ہوا ہے تو میں مان لوں گا دن ہے ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے تبھی تو دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا اور ان کی ذات میں وہ دلائل رکھ دیے جن کو دیکھنے کے بعد ایک عام آدمی بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں۔ جو میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا کہ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان اعلان نبوت سے قبل اس طرح رہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کوئی ایک بھی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکا۔ سیاسی پارٹیاں دیکھیں نا ابھی آج کل لڑ رہی ہیں آپس میں، تو ہر ایک وہ ان کا ماضی نکالتا ہے نا، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، ویڈیو چلا دی جاتی ہیں، ان کے انٹرویوز دکھائے جاتے ہیں، اس سے کٹنگ دکھائی جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پھنس رہا ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنے دشمن کی چیزیں جمع کر کے رکھتا ہے۔ اکثر جو چینلز پر یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر دوسرے لوگ بھی بعض اوقات پرووائڈ کرتے ہیں کہ بنی بنائی آپ چلا دو، بس ہماری خاطر چل جاتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے ماضی میں کوئی خراب کام اس نے کیا ہوتا ہے اور دشمن کو موقع مل جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، اسے لائٹ میں لا کے اسے بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، اس کے امیج کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ نبی کریم کا کمال نہیں تھا کہ 40 سال تک ان کے درمیان ایسی زندگی گزاری کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور گویا کہ اعلانیہ طور پہ ان کے عقائد کو باطل اور فاسد قرار دے کر ان سب کو دشمن بنا لیا، تو کوئی ایک بھی کھڑا ہو کر ایسا نہ ملا جس نے کہا ہو کہ آپ نے پہلے یہ کہا تھا، سابق زندگی میں ایسا کیا تھا، اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، نہیں۔ تو اتنی بے عیب زندگی گزارنا 40 سال تک یہ عام آدمی کے لیے ممکن ہے؟ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، خطا ہوتی، اور پھر خطا بھی ایسی کہ بعض اوقات ہم پبلک کے سامنے بالکل سیٹ رہتے ہیں، بے تکلف دوستوں کے درمیان شرارتیں عروج پر ہوتی ہیں، یا گھر کے اندر ذرا انسان تھوڑا سا کم ریزرو رہتا ہے، باہر زیادہ ریزرو رہتا ہے، لازم سی بات ہے۔ کوئی ایک بھی مقام پر ایسا نہیں کہ جو آپ پر کوئی تنقید کر سکے، نہ دوستوں کے مابین، نہ کاروبار کے دوران، نہ گھر والوں یا خاندان والوں میں سے کوئی۔ یہ ایک بڑا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب رکھا، کوئی تنقید نہ کر سکا۔ یہ آپ کے نبوت کی زبردست دلیل ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ بے عیب رکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، کردار، عمل اور اخلاقیات کے اعتبار سے بھی۔ نبی میں کوئی ظاہری عیب نہیں ہوگا، کبھی اسے کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں لگے گی جس کی وجہ سے لوگ کراہت محسوس کر کے اسے دور بھاگ جائیں۔ وہ اعلیٰ خاندان میں ہی آئے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری آپ کو بات بتائی تھی، یہ نبوت پہ زبردست دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصفی نام ہے امی، جس کو عام الفاظ میں ان پڑھ کہتے ہیں۔ اب ان پڑھ کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ ان پڑھ جو پڑھا ہوا نہ ہو، ایک تو جاہل کو کہتے ہیں، بھی جاہل ان پڑھ ہے تو بالکل ان پڑھ گوار ہے۔ ایک ان پڑھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس علم ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں، یہ بھی تو ان پڑھ ہے کہ پڑھا کسی سے نہیں ہے لیکن علم زبردست ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دوسرے مفہوم کے اعتبار سے لفظ امی استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی استاد یا کتاب سے نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ کو تمام قرآنی علوم الہام فرمایا۔ ثم انا علینا بیانہ، یہ میں نے آپ کو عرض کی تھی آیت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس پورے قرآن کو آپ کے سامنے بیان کرنا۔ بیان کا مفہوم بھی بتایا تھا کہ جو معافی ضمیر کو ظاہر کر دیتا ہے، پوشیدہ چیز کو جو ظاہر کرتا ہے اس کو بیان کہتے ہیں۔ ہم کو جسے جج کہتا ہے نا مجرم سے بیان کرو، اپنا پورا کچا چھٹا کھولو، تو کیا جو پوشیدہ چیز اس کو ظاہر کرو۔ اس کا مطلب ہے قرآن عظیم میں جتنے پوشیدہ نکات تھے، لطائف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب بتا دیا۔ اور خود قرآن کہتا ہے کہ اس میں ہر رطب و یابس کا بیان ہے، ہر تر، ہر خشک چیز کا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم وسعت کتنی ہوئی؟ تو جب علم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اور لینے والا محمد عربی ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ دینے کی کیفیت کیا ہوگی اور لینے کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اب وہ کفار کو سوچنا چاہیے تھا کہ کبھی اہل کتاب کے پاس نہیں گئے، سرکار کبھی نہیں گئے، نہ توریت کبھی پڑھی، نہ آپ نے انجیل ہاتھ میں لی، نہ کوئی اور کتاب کبھی آپ کے ہاتھ میں آئی، نہ کسی استاد کے سامنے کبھی آپ نے بیٹھ کے کچھ پڑھا۔ اس کے باوجود جب اعلان نبوت فرمایا تو علوم کے دریا بہا دیے، اور 40 سال تک آپ ان کے درمیان اس عربک میں کلام کرتے رہے جو قریش کی لینگویج تھی، انہی کے اسلوب کے مطابق انہی کے والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں سرکار۔ 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو ایسا کلام کیا کہ کافر بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی پر فرض ہوتا ہے کہ جب کوئی معجزہ طلب کرے تو وہ معجزہ دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب طلب معجزہ ہوا آپ نے معجزہ دکھایا۔ مثلا چاند کے 2 ٹکڑے سرکار نے کیے مطالبے پر۔ ایسے ابو جہل کنکریاں ہاتھ میں لے کر آیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتاؤ محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں موجود چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟
اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. فرمایا کان کے قریب کر. کان کے قریب کیا تو وہ کلمہ پڑھ رہی تھی. تو اس نے انہیں پھینک دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے. تو اب اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ کیوں نہ نازل کی گئی آپ پر کوئی نشانی آپ کے رب کی طرف سے. مقصود یہ تھا کہ نشانی ہم دیکھ لیتے نا تو آپ پر ایمان لے آتے. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اوقات ہم میں سے بھی ہم حق دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ٹالا مٹولی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بعضوں کو کہیں آؤ ذرا دین کی طرح، بولتے ہیں یار پہلے زمانے میں اولیاء اعظام ہوا کرتے تھے، کوئی ایسا کامل مل جائے نا پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اسے پتہ ہے نہ کامل ملے گا نہ عام آدمی میری گرفت کر سکتا ہے. اب اس سے پوچھو کہ تیرا یہ جو ضابطہ قاعدہ ہے کہ کامل ملے گا تو پھر میں بالکل سنجیدگی سے دین پر چلوں گا، کیا یہ ضابطہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کامل کتاب اور کون سی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامل ہستی اور کون سی ہوگی؟ اور ان کی تعلیم سے بڑھ کر کامل کیا ہوگی؟ وہ سب موجود ہیں. سیرت پڑھ لیں اور حدیث پڑھ لیں، سیرت پورا عمل اور کردار بتا دے گی اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سامنے لے آئے گی. پھر اگر ہر ایک کو اللہ یہ مکلف بناتا کہ چلو قرآن پڑھو حدیث پڑھو اور ہم اس کو پڑھنے پر قدرت نہ رکھتے تو ایک عذر تھا. ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس کے رسول کے نائب ہوں گے، باعمل لوگ ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. اپنے عمل اور کردار اور تعلیم سے وہ لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے رہیں گے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم یا تو صحابہ کرام علیہم رضوان والا کردار اختیار کریں، ان کے طرز کو اختیار کریں، ان کے طریقے کو اختیار کریں، ان کے راستے پہ چلیں اور کہیں آمنا صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم ہدایت کو قبول کریں. یا پھر ان کفار کی طرح ہم اپنی عادت کو بنا لیں، ہیں مسلمان لیکن جب کوئی کامل نظر آئے گا نا پھر کروں گا. یہ مولویوں کو، ان مولویوں کے پیچھے کون چلے، ایک سے ایک بڑا پاپی گناہگار ہے، بے عمل لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہیں. ارے بھائی آپ کو کس نے کہا کہ اگر سارے فرض کر لیں سارے علماء فاسق ہو جاتے، فاجر ہو جاتے، تو آپ کو کس نے کہا کہ علماء اگر سب فاسق و فاجر ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے بھی گناہ کرنا بالکل جائز ہے؟ اگر آپ کے اطراف میں کوئی دینی شخصیت رول ماڈل کی حیثیت سے موجود نہیں تو پھر آپ کے لیے بے عمل رہنا جائز ہے؟ تعلیمات موجود ہیں، قرآن پہ عمل کریں، آپ حدیث پر عمل کریں. اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی بھی زمانہ اللہ کے نیک اور باعمل لوگوں سے خالی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں صادق سے مراد جو دین پر عمل کرنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، پرہیزگار ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ کلام قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے ہے. جب قیامت تک کے ہر مسلمان کو حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہر دور میں صادقین ہوں گے تبھی تم ان کے ساتھ ہو سکتا ہے نا. اب یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنی ای میل میں دیکھ لیں، جتنے آپ کے ای میل میں ایڈریسز ہیں سب کے سب فساق فجار وغیرہ کے ہوتے ہیں. ہر ایک کے ہوں ضروری نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہمارے واٹس ایپ میں جو کانٹیکٹس ہیں، موبائل میں جو کانٹیکٹ لسٹ ہے، اس میں شاید ہی کسی نیک پرہیزگار متقی کا ہم نے نمبر سیو کیا ہو. زیادہ تر بے عمل، فاسق، فاجر، بے نمازی، کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی محلے والا، کوئی دوست، کوئی کلاس فیلو، کسی کوئی پارٹی کا ہم نے نمبر سیو کیا ہوگا. ہم خود ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اگر کوئی بڑی شخصیت سامنے سے آ رہی ہو، کوئی ہائی سٹینڈرڈ کا شخص جس کو ہم اسٹینڈرڈ کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اور ہمارے ساتھ کوئی دیندار کھڑا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہٹ جاؤں، ورنہ وہ شاید دیکھ کر کہے گا یار تم یہ مولویوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یعنی بعض لوگ تو اس میں شرم کرتے ہیں، شادی بیاہ میں ایسے لوگوں کی ٹیبل کے پاس نہیں بیٹھتے جہاں داڑھی والے امامے والے ہوں. وہ ان کی ٹیبل کے پاس جا کے بیٹھیں گے جس میں فاسق فاجر کوٹ شرٹ پینٹ وغیرہ پہن کے نا اور سگریٹیں وغیرہ پی کے وہ بڑی بڑی باتیں اور جھوٹے دعوے اور غلط قسم کی باتیں کر رہے ہو. اپنا احساس کمتری مٹانے کے لیے اس ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ان مولویوں کے ساتھ کون جا کر بیٹھے؟ عجیب سے لگ رہے ہیں امامے میں، داڑھی میں، ایسا اس کو دیکھتے ہیں جیسے بڑا ہی کوئی مطلب گرا ہوا طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، بالکل نچلی درجے کے لوگ ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے. کیونکہ ہم تو ہر طرح کی شادی اٹینڈ کرتے ہیں نا، بڑے بڑوں کی بھی شادی اٹینڈ کرتے ہیں، غریبوں کی شادی اٹینڈ کرتے ہیں. ہمیں تو ہر طرف سے انویٹیشن ملتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا لیکن کہیں جانا بھی پڑتا ہے. میں بڑا مشاہدہ کرتا ہوں ان چیز کا نا. تو یہ ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو دعوے کفار نے کر کے اپنے لیے نبی کریم کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کے سلسلے میں بطور عذر پیش کیے، بہت سی چیزیں ہم بھی اسی طرح بطور عذر پیش کر رہے ہیں۔ آج کس مولوی کے پیچھے چلیں بتاؤ؟ آپس میں لڑ رہے ہیں، بتاؤ کس فرقے کے پیچھے چلیں؟ بھائی تجھے کس نے کہا کہ تو فرقے کے پیچھے چل؟ قرآن کے پیچھے چل لو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، نبوت، رسالت، نبی، رسل، تقدیر، ان میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، یہ تو بنیادی ہے، ان کو آپ عقیدے اختیار کریں، ان کو صحیح طرح سمجھیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز روزہ آپ پہ فرض بالغ ہونے کے بعد مال آ گیا تو ہر زکوٰۃ بھی فرض، یہ پورا کریں۔ حقوق العباد سیکھیں، ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، بھائی بہن کا حق، پڑوسی کا حق، استاد کا حق، یہ حقوق سیکھیں، ان کی ادائیگی کریں۔ آپ کے مال میں کس کس کا نان نفقہ وغیرہ حقوق ہیں وہ سیکھیں، وہ پورا کریں، آپ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کون سا مکتب فکر کیا کر رہا تھا اور کیا نہیں تھا، آپ بنیادی عقائد پر رہے ہیں، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے مکلف نہیں بنایا اس چیز کا۔ کون سا مشکل کام ہے؟ بعض کہتے ہیں کسی فرقے کے ساتھ نہ رہو، کسی فرقے کے ساتھ نہ رہو، تو جب مطلب کسی فرقے کے ساتھ نہیں رہو گے تو یہ ایک اور فرقہ ہمارے سے وجود میں آئے گا، یہ وہ فرقہ ہے جو کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ فرقوں سے، فرقہ مینز ایک گروہ، ایک گروپ، ہم اس کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں جی مختلف فرقے بن گئے۔ مختلف اسکول آف تھاٹ تو ہر چیز کے اندر ہے۔ سیاست میں آپ دیکھ لیں نظریات مختلف ہیں، اسکولز میں آپ دیکھ لیں ہر ایک کا اپنے میتھڈ ہوتا ہے، اپنے طریقہ کار ہوتا ہے۔ کون سا شعبہ ہائے زندگی ہے جس میں گروپنگ نہیں ہے؟ گروپنگ ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ نیگیٹو نظریہ ہو، غلط چیز کو بنیاد بنا کر ٹکڑوں میں بٹے ہوں تو بالکل صحیح ہے، یہ غلط، میں اس کو ہم کہیں گے غلط۔ لیکن اگر یہ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ کار مختلف، یہ کہتے ہیں یار میں آپ کے طریقے سے متفق نہیں ہوں، میں بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن اس طریقے سے، تو یہ دو گروپ تو نظر آئیں گے۔ بھئی اس کمپنی میں دو گروپ بن گئے، مارکیٹنگ کے حوالے سے لے لیں، یہ اپنی مارکیٹنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ اپنا کرتے ہیں، لیکن اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ غلط ہے، بھئی گروپنگ ختم کرو، ملو، نو، ٹھیک ہے تم اپنے طریقے سے کام کرو، اپنے کمپنی کو فائدہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، یہ کہنا کہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اس لیے ہم دور ہو گئے، یہ بھی ایک عذر بناتے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دنیا والے بھی تو لڑتے رہتے ہیں، کاش کوئی تو اٹھ کر کہے یہ سارے خاندان والے لڑتے رہتے ہیں، آفس والے لڑتے رہتے ہیں، دنیا والے لڑتے رہتے ہیں، اب میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، آفس کو چھوڑ رہا ہوں، خاندان کو چھوڑ رہا ہوں، نہ آ رہا ہوں ان کے ساتھ، لڑتے رہتے ہیں۔ نہیں، ان کے ساتھ کمپرومائز ہوتا رہے گا، کبھی بہن کو منا رہے ہیں، کبھی اماں کو منا رہے ہیں، کبھی بیوی کو منا رہے ہیں، کبھی بیٹے کو منا رہے ہیں، کبھی آفس کے اندر سب سیاست سے مقابلہ کر رہے ہیں، محلے کے اندر لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، لیکن کسی کو نہیں چھوڑ رہے، ساتھ سب کے ہیں۔ دین کے معاملے میں فوراً وہ وصف کفار ہم پر غالب آ جاتا ہے، وہ ان کا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ایک غلط چیز ہم میں سرایت کر گئی ہے، ہمارے ذہن کو قابو میں کر لیا ہے کہ اگر دین میں کوئی دو بھی مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے، وہ اچھے طور پر اختلاف کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ہم چھوڑنے کے لیے فوراً تیار ہیں، مولویوں کے ساتھ نہ رہو، لڑتے رہتے ہیں۔ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ ہمیں بہت سے بعمل نظر آئیں گے صاحب علم، کیوں پیچھے نہیں چلتے ہیں، کیوں ان کی صحبت میں نہیں آتے، کیوں ان سے رابطے نہیں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نیک بننا نہیں چاہتے، ہم بعمل بننا نہیں چاہتے، ہم مکمل طور پہ دین میں داخل ہونا نہیں چاہتے۔ اللہ کا فرمان اپنی جگہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا نفس کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا شیطان سے بھی تعلق مضبوط رہے، کسی ایک کو فالو کریں گے وہ ہم پر پابندیاں لگائے گا اور پھر ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔ ہم تھوڑا سا آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ فاسد دلائل اسی قسم کے ہوتے ہیں، ابے بھائی یہ بہت سختی کرتے، یا وہ میں گیا تھا آستانے پہ، بس ایسا مسئلہ ہو رہا تھا، اپنا تو دل نہیں چاہتا، یہ لڑتے رہتے ہیں مولوی، فلاں مولوی کو دیکھو اس کے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، حرکتیں کیسی کر رہا ہے، وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو بھائی اگر کوئی کر بھی رہا ہے، وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ مولوی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب اختر اپنے ساتھ لکھتے مفتی اختر، اب یہ مفتی نہیں ہے، یہ تو مطلب قاری صاحب ہے، عظیم قاری اس صدی کا، مفتی تو نہیں ہے، لیکن کیا اگر انہوں نے لکھ لیا تو میں مفتی مان لوں ان کو؟
ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو اپنے ساتھ کچھ لکھ لے ہم کہیں گے وہ ایسا ہے، اور پھر اس گروپ کو ہم ٹونٹنگ کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں لوگ۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم اس طرح شیطان پھر عذر پیش کر کے اس کو اس لیے چھوڑ دو، اس سے بس اتنا سا حصہ حاصل کرو، اس کا اتنا کیوں؟ تاکہ تھوڑا سا میں دونوں ہاتھ میں لڈو رکھ سکوں، اپنے آپ کو دیندار بھی کہتا رہوں اور دنیا سے بھی فیض حاصل کرتا رہوں اور اپنے ضمیر کی ملامت سے بھی بچتا رہوں، ضمیر کو بھی اور لوگوں کو مطمئن کر رہے دلائل دے کے فاسد، دیکھو اس لیے میں پیچھے ہوا ہوں۔ سامنے لگا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اسی راستے کا راہی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو مطمئن تو کرنا ہے نا۔ اب ایسے بتا مولوی کے پیچھے چلنا چاہیے، ارے نہیں بھائی میں تو پہلے ہی بیزار ہوں، دونوں بھائی ہاتھ ملا، شاباش۔ اب کتنا بس لمیٹڈ، نماز میں بھی ہم نے سلیکشن کر رکھی ہے نا، فجر سوتے ہوئے گزرے گی، عشاء بڑی لمبی نماز ہے وہ چھوڑ دیں گے، ایک آدھ دو نمازیں، 3 نمازیں۔ اب ہمارے تو ملتے رہتے نا، ہم نماز پڑھتے ہو صاحب الحمدللہ 3 نمازوں کی پابندی رہتی، کبھی نہیں چھوڑتا بھائی، فرض تو 5 ہیں، بعض اس کے استاد ہوتے ہیں بولتا جمعہ کبھی نہیں چھوڑتا، اور بعض ان کے بھی استاد ہوتے ہیں وہ عید کبھی نہیں چھوڑتا، باقی نمازیں، یہ حالت۔ تو ہم اصل میں دین پہ چلنا نہیں چاہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے کفار کی وہ روش اختیار کر لی ہے کہ جب نبیوں نے تعلیمات پیش کی کہ اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے کردار کی اصلاح کرو، اپنے اخلاق کی اصلاح کرو، تو انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے، اس کی پیروی کرنے کا مطلب اپنے عیش چھوڑنا، اپنے آرام چھوڑنا، جو گناہوں کے ذریعے ہم لذت حاصل کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا، جو دنیاوی نفع ہمارے پاس امڑتے چلے آ رہے ہیں موجوں کی طرح ان کو ترک کرنا، اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ نتیجے کیا نکلے؟ مخالفت کرو، نبیوں کو خراب کہو، غلط کہو، ثابت کرو کہ ان کی پیروی کرنے میں دین اور دنیا کا نقصان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی، قارون آپ کا رشتہ دار تھا، کزن تھا، بڑا خزانہ تھا اس کا، اتنی کنجیاں تھیں، ویسے تو بولتے ہیں نا 40 اونٹ تھے، نہیں 40 والے تھے، اتنی کنجیاں تھیں اس کے خزانوں کی کہ اونٹوں پر لد کر جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم سنایا نا کہ اب زکوٰۃ نکالو، تو قارون نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ موسیٰ تو پہلے تو اس نے کہا دین بدلو اور میری پیروی کرو، اور اب ہمارا مال بھی ہڑپنا چاہتا ہے، تو کیا کریں؟ آپس میں مشورہ ہوا اور ایک فاسد خیال شیطان نے ذہن میں ڈالا، ان کو ڈیمیج کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی تو احکام کیا دے گا؟ اس کے لیے کیا کریں؟ ہر عید پر حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرمایا کرتے تھے، سب لوگوں کو جمع کیا، آپ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کر لیا تھا کہ تو الزام لگانا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زنا کے احکام بیان کیے تو کھڑا ہو گیا ایک شخص، اور اس نے کہا کہ کیا یہ حکم ہمارے لیے ہی ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا شرعی احکام سب کے لیے برابر ہوتا، لہذا عام آدمی کو جو شادی شدہ ہے زنا میں رجم کیا جائے گا، اور اگر میرے ساتھ ہو تو ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ اس نے کہا معاذ اللہ، تو پھر آپ نے بھی ایسا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، فرمایا کہ اس کو ثبوت پیش کرو، وہ فاحش عورت کو کھڑا کیا، اس کے ساتھ آپ نے کیا، اسے پیسے بہت دیے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جلالی نگاہ اس پر ڈالی، نظر نبوت اور پھر جلال۔ جب کوئی آدمی شریف آدمی ہوتا ہے نا، وہ پیار محبت سے باتیں کرتا رہے اور ہم نے اس کا جلال نہ دیکھا ہو تو ہمیں اس کی شخصیت کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب وہ جلال میں آتا ہے نا تو پھر اوپر سے نیچے تک کانپ جاتا ہے آدمی، اور پھر جلال نبوت اگر ہو تو آپ نے نگاہ ڈالی، وہ کانپ گئی اور فرمایا تو سچ بتا کہ اصل معاملہ کیا؟ اس نے کہا جی انہوں نے پیسے دے کے مجھے تو آپ پر الزام لگوایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں تو پہلے تھے، آپ نے زمین سے فرمایا اس کو پہلے آپ سجدے میں گرے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ سر اٹھائیے، ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، جو کرنا چاہیں کریں۔ آپ نے زمین سے فرمایا ان کو پکڑ لے، وہ ٹخنوں تک دھس گئے اور فریادیں کرنے لگے ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہوگی۔ آپ نے پھر فرمایا پکڑ لے، گردن تک دھس گئے، پھر فرمایا پکڑ لے، پورے چلے گئے، اور قارون کا سارا خزانہ زمین میں دفن ہو گیا۔ اب یہ قرب قیامت کو دجال اس کو ظاہر کرے گا، وہ زمین کے خزانے نکالے گا نا، اس وقت وہ خزانے نکلیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پر آپ غور کریں
کہ جب دین پہ نہ چلنا ہو تو اس کا ایک طریقہ کیا اختیار کیا کفار نے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ پاگل ہیں، یہ مجنون ہیں. جو بھی مکے کے اندر داخل ہونے لگتا ہے اعلان نبوت کے بعد تو اسے کہتے ہیں فلاں محمد سے نہ ملنا، وہ جادوگر ہے، وہ ماؤں کو باپوں کو اولاد سے دور کر دیتا ہے، میاں بیوی میں تفریق کر دیتا، اس سے کبھی نہ ملنا. تو جب ہم گلٹ فیل کرتے ہیں نا تھوڑا بہت، کیونکہ ہم نے مصنوعی بزرگیاں قائم کی ہوتی ہیں نا، محلے میں، آفس میں، اپنے اطراف میں لوگ ہمیں صاحب علم سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کوئی صاحب تقویٰ یا صاحب علم شخص کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ جب صحیح دین پیش کرتا ہے تو ان ڈبوں کی جو ہے یا جو جعلی لوگ ہوتے ہیں ان کے پردے کھلنا شروع ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں تم تو پتہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، تم تو صفر نکلے. تو اب وہ اپنی خطا کا اعتراف نہیں کرے گا. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے نا اس کو ختم کر دو. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، نبی کریم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھے، جب ہمارے کوئی شاگرد مجھے ایسا کہتا ہے صاحب فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، میں کہتا ہوں بیٹا تاریخ پڑھو. تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے نبیوں پہ ہاتھ ڈالا، نیک لوگوں پہ ہاتھ ڈالا. برباد کون ہوا بتائیے؟ وہ برباد ہوئے. بڑے بڑے مالدار طاقتور افرادی قوت رکھنے والے تباہ ہو گئے. نام کس کا رہا؟ اسی کمزور کا جس کو کمزور سمجھ کے اس پہ ہاتھ ڈالا تھا، لیکن وہ اللہ کے قریب بندہ تھا. تو اب ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ڈیمیج کر دو. علماء کے خلاف کوئی ایک اگر داڑھی والا کسی بچے کے ساتھ کوئی خراب کام کر دے نا، اس کو اتنا لائٹ میں لائیں گے کچھ امتحان ہے. کبھی یوں سیدھا کرو، یوں 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 یوں، ہوش بھی ایسا چیخ رہا ہوگا جیسے یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس نے تو کبھی کوئی خطا ہی نہیں کی ہے. ایسا یہ ایسے ہیں، یہ یوں کیا، اس نے یوں گناہ کیا. تیرے کارنامے ظاہر ہو جائے نا تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. تم آ کے بڑے بڑھ کے مار رہے ہو کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، غلط کیا اس نے، ٹھیک ہے، لیکن تم اتنا لائٹ میں لا کے کیوں لا رہے ہو؟ تاکہ دین بدنام ہو، داڑھی والوں سے لوگ نفرت کریں. یونیورسٹیز کے ہاسٹل میں چلے جائیں ذرا، جو یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ہاسٹل آپ نے کبھی جوائن کیا ہو، جتنی فحاشی اور بدکاریاں وہاں ہوتی ہیں شاید ہی کہیں پر ہوتی ہوں گی. لیکن دینی اداروں کو بدنام کرنا ہے، چھوٹی سی بھی چیز کو لائٹ میں لے کر آئیں گے. اور بڑے بڑی جگہوں پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں. اگر بس چلے تو قوم کو بغیرت بنا دیا جائے، جگہ جگہ زنا ہو، بے حیائی کے ساتھ عورتیں آدھے کپڑے پہن کے گھومیں. یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارا پاکستان پر خاص طور پہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دین یہاں پر بہت اچھا ہے. لوگ اب بھی دین کے قریب ہیں، اب بھی تعلیمات بہت زیادہ عام ہیں، اب بھی علماء اپنے عمل اور کردار سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کر رہے ہیں. تو اب یہ وقت احتساب ہے ہم سب کے لیے. ہم کون سے گروپ میں؟ کیا ہم اس میں ہیں کہ ہم دینی تعلیم کو اچھا سمجھتے ہیں، علماء کی بھی تعظیم کرتے ہیں، جو ٹھیک ہے باعمل ہیں، متقی پرہیزگار، بے عمل کی یا جو اعلانیہ فسق کرنے والا ہے وہ قابل تعظیم نہیں رہتا ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، میرے بڑے بھائی دینی ماحول کی طرف نہیں تھے. تو جب میں مذہبی ماحول کی طرف آیا تو ایک دوست نے کہا کہ یار تمہارا بھائی یہ کیا مولوی بن رہا ہے، اس کو روکو. تو میرے بھائی نے کہا یار اگر ہم عمل نہیں کر سکتے تو اس کو کیوں روکیں، ٹھیک ہے وہ عمل کر رہا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سب صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یا تو ہمت نہیں ہوتی یا کوئی عذر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پہ بعمل نہیں بن پا رہے. چلیں یہ ایک اچھی چیز، یہاں تک تو اچھی چیز ہے نا، برا تو نہیں کہہ رہے، غلط تو نہیں کہہ رہے. یہ گروپ اچھا گروپ ہے. سب سے بیسٹ گروپ تو وہ ہے سنیں اور عمل کریں، اور اس میں کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، کتنی تکلیف آئیں، مرد بن کے مقابلہ کریں. میدان محشر میں ان کی عزت دیکھنے والی ہو، زبردست عزت ہو. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دین پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا، وہ آخرت کی عزت اور اللہ کا قرب حاصل اور رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس کو آسان کر دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ میں سے ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، جس سے ہم بدنام بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، اپنی عزت بھی خراب کرتے ہیں. چاہے آپ کی وابستگی کسی سیاسی پارٹی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، یا باس کو راضی کرنے کے لیے ہم کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کرائم میں بالکل تعاون کر رہے ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، لیکن باس راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے.
جب لوگوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کام کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے حرام کما کما کے لا کر ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، دین پہ چلنا کیوں مشکل ہو گیا بھائی؟ دین کی مشقتیں، باقی دنیا کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے۔ چاہے عزت جائے، چاہے کوئی ذلیل کرے، چاہے میں دھوپ میں جلنا پڑے، چاہے کوئی گالیاں بکراؤ، چاہے میں غلط کام کرنا پڑے، دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ مرد ہے صاحب، مرد اوپر سے کماتے، نیچے کی آمدنی زیادہ لے کر آتا ہے، بچہ کماؤ پوت ہو گیا ہے جی، ہر طرح کی چیزیں، جہنم کے عذاب سے بے خوفی، سب چیزوں سے لڑ رہا ہے صاحب، دنیا کی دوڑ میں آگے بھاگ رہا ہے۔ یہ ہمت جو آپ کے اندر ہے دنیا کے لیے، یہ دین کے لیے کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس میں کیوں بھولے بچے بن جاتے ہیں، منہ پپو بن جاتے، چسنی منہ میں جو چسنی پینے والا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دنیا کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ جتنی ہمت دنیا کے ماحول سے لڑنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے کہیں کم دین کے لیے درکار ہوتی، لیکن دین کی اہمیت چونکہ نہیں ہوتی، اس لیے اکثر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو پہلا گروپ تو وہ ہے جو لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے۔ پھر دوسرا وہ ہوتا ہے جو بعض جگہ مقابلہ کرتا ہے، بعض جگہ کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہتا ہے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، داڑھی نہیں رکھ سکتا یار میں غلط کر رہا ہوں، داڑھی منڈانی نہیں چاہیے ابھی میں رکھ نہیں پا رہا، یہ دوسرے کے مقابلے میں کم ہے، اور بعض چیز غلط بھی ہیں، لیکن بہرحال تیسرے گروپ سے تو اچھا ہے۔ تیسرا گروپ کیا ہے؟ بے عمل گروپ، اس کو میں ایک ہی گروپ میں لے لیتا ہوں، بے عمل اور تعلیم شرع میں عیب نکالنا، برا بھلا کرنا، کہنا، تنقید کرنا، اور ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو دین سے دور بھاگنے کے باوجود صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی عالم کہے جی داڑھی رکھیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، یہودیوں کی صورت مت بنو، تو وہ یہ نہیں کہے گا یہ کیا نبی نے فرمایا، نہیں، وہ بولے یار یہ مولوی اتنی سختی کرتے ہیں، اس دور میں ہو سکتا ہے؟ بتاؤ یہ ہو سکتا ہے اس دور میں؟ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مولوی سے کہہ رہے ہیں یا اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں؟ جواب دیں مجھے ذرا، یہ آپ تو اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں نا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ نبی کا کہوں گا تو لوگ گردن پکڑ لیں گے کہ وہ گستاخ رسول، تو نبی کریم کے بارے میں سے بھول رہا ہے، نبی کریم کے نام نہ لو مولوی کو، یہ بڑی سختی کرتے ہیں یار۔ بھائی اس نے اپنا پیغام تو نہیں سنایا، وہ تو اللہ کے رسول کا پیغام سنا رہا ہے، اس پیغام پر تنقید کا مطلب کیا ہے؟ اس مفتی یا عالم پر تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پر تنقید ہے۔ آپ ایک شرعی حکم کو کہہ رہے ہیں، بڑا سخت حکم ہے، وہ حکم دینے والا کون ہے؟ حقیقتاً اللہ تعالیٰ، اور اس حکم کو پہنچانے والے میرے نبی ہیں، تو آپ کی تنقید ڈائریکٹ اللہ پر ہے، اس کے رسول پر ہے۔ اور پھر مذہب اسلام کی پابندیوں کو برا کہنا، غلط کہنا، جیسے بہت سی بہنیں ہیں، اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، جو پردے کو برا کہتی ہیں، منہ بھر بھر کے برا کہتی ہیں، برقعوں کو، برقعے والی عورتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، نقاب والی عورتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، خود بال کھولی شادی بیاہ میں گھوم رہی ہیں میک اپ کر کے۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، بڑا سطحی قسم کا ہے کہ اپنے آپ کو دعوت نظارہ بنایا ہوا ہے، اور حیا سے خالی شوہر کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ تمہاری بیوی سب کے سامنے مٹکتی ہوئی گھومتی پھر رہی ہے، کپڑے پہن کے میک اپ کر کے۔ مردوں کی گندی نگاہوں سے تم بچا سکتے ہو اپنی بیویوں کو؟ کون دیکھ کر کیا سوچ رہا ہے، کیا گندا خیال ذہن کے اندر لے کر آ رہا ہے؟ کچھ ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو سجا بنا کے غیر مردوں کے سامنے کھڑا کر دیتے، اور کوئی شرم نہیں آتی ہے؟ تو بعض عورتیں کہتی ہیں کہ خبردار جو میں برقعے کا کہا، ایک عورت نے تو خودکشی کی کوشش کر لی برقعے کے اسرار پر، پردے کے اسرار پر، کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں مانوں گی۔ شوہر نے بھی وہ پلپلا بدھو قسم کا شوہر فوراً سرنڈر کر کے نہیں میری جان، نفس کاٹ لو گی تو خامہ کا بچے کون پالے گا، اور میرے سکون کا سامان کہاں سے ہوگا، ڈسٹنگ کون کرے گا گھر کی؟ وہ بھیانک مناظر ذہن میں آج نے کہا اللہ رسول کو بعد میں راضی کر لیں گے مرنے کے بعد، ابھی تو تم مجھ سے راضی رہو، میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ جو تماشے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں نا، دین کو معمولی سمجھ کے جو اپنے گھروں میں تماشے کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے غلط ایک ماحول بنایا ہوا ہے کہ جب باپ بے عملی کے اندر 10 20 50 تک پہنچے گا، بچے 100 تک پہنچیں گے۔ آپ دیکھیں ان کے بچے پھر ان سے بھی آگے ہوتے ہیں بے عملی کے اندر۔ پھر معلوم ہوگا جب موت آئے گی، قبر کے اندر پہنچیں گے، اکیلے اکیلے پڑے ہوں گے، پھر یہ برقعوں کو برا کہنا، داڑھی کو برا کہنا، نمازوں کی پابندی پہ جھجلانا، زکوٰۃ کا کوئی کہے
تو اس پر طیش میں آ جانا، حج کے احکام بیان کیے جائیں تو غصہ آ جائے، اگر بڑا تیر مارا ریاکارانہ طور پہ حج کر لیا اور دم لازم آئے تو پھر دموں کے اوپر غصے میں آ گئے، جی کہاں سے دم لازم، اور سب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ جو غصے ہیں، بیزاریت ہے، یہ آخرت میں بڑی رلائے گی۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ کفار نبی کریم معجزے دکھا رہے ہیں، سرکار اپنے سے مقابلہ کر کے 40 سال تک عمل کر کے دکھا رہے ہیں، ہر طرح کے اخلاقیات کی ایک چلتی پھرتی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کا جواب میں یہ کہنا کوئی نشانی لاؤ تو کرے نا، اس کے اندر آپ نے کوئی کمال ہمیں نظر ہی نہیں آیا، تو یہ دل آزاری کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے رات دن محنت کرے، گالیاں برداشت کرے، دھوپ برداشت کرے، وہ بتائے نہیں اپنے بچوں کو میں نے کیا کیا، کس طریقے سے بیٹا تمہیں کما کے لا کر دیا ہے، مکان کھڑا کر دیا، سب کچھ، اور پھر اولاد بالغ ہونے کے بعد سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو اس باپ کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی اذیت ہوگی۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ترقی دلوانے کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی، لباس کی، عزت تک بعض اوقات اپنی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ایسے مقام پہ کام کرتے رہتے ہیں جہاں دن رات ذلیل ہونا پڑتا ہے، لیکن یار تنخواہ چلو بچوں کو پالنا ہے، وہ بتاتے نہیں، گھر پر آ کے کر رہے ہیں، اور پھر اولاد جواب میں ایسا کہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کہا کہ کوئی نشانی اگر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نشانی دی، اس کا مطلب ہے آپ میں کوئی کمال، کوئی نبوت کی نشانی ہے ہی نہیں، دل آزاری ہوئی۔ سرکار ویسے ہی بہت زیادہ حساس تھے، آپ رحمت للعالمین ہے نا، رحمت کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ رقت قلبی، دل کی نرمی۔ تو رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے قلبی نرمی۔ آپ قلبی نرمی ہیں۔ اب قلبی نرمی کیا مطلب؟ تو علماء نے فرمایا جب دل نرم ہوتا ہے نا تو انسان انعام دیتا ہے۔ کوئی فقیر آ جائے نا آپ کے سامنے منہ بسورتا ہوا اور بڑا ہی مسکین چہرہ بنا کے، تو آپ کہتے ہیں یار رحم آ گیا اس کے اوپر، آپ نکال کے کچھ دے دیتے ہیں۔ تو رقت قلبی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سامنے والے کو انعام سے نوازا جائے۔ تو جب ہم اللہ یا رسول کے لیے رحمت کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے لیے ارحم الراحمین، نبی کریم کے لیے رحمت للعالمین، تو رقت قلبی ویسے تو اس کا معنی ہے، لیکن مراد کیا لیتے ہیں؟ جو چیز رقت قلبی کی وجہ سے لازم ہوتی، یعنی انعام۔ تو رحمت للعالمین کا مطلب آپ تمام جہانوں کے لیے ایک انعام اور نعمت بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے بھی آپ